پاکستان میں اگر عدلیہ کے کردار کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو بلا شبہ اس کو اپنے آغاز میں جسٹس سردار عبدالرشید جیسے چیف جسٹس ملے، جو کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا اعزاز ہے کہ قائد اعظم سے اوتھ انہوں نے لی ہے 11 اگست 1947 کو، اور ان کے بارے میں یہی ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے باصول شخص تھے۔ حتیٰ کہ 1950 میں انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی جانب سے ایک تقریب میں شریک ہونے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یہ ایک جج کے شایان شان نہیں کہ وہ وزیر اعظم کی تقریب میں شریک ہو۔ یعنی اس وقت ایسا ایک مقدمہ ان کی عدالت میں تھا جو وفاقی حکومت کے خلاف تھا، اس میں کوئی درخواست دی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب حکومت کے خلاف ایک مقدمے کی سماعت میں کر رہا ہوں تو وزیر اعظم سے میری ملاقات اچھی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فریق مقدمہ ہیں حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے۔ ان کا صحیح طور پہ خیال تھا کہ میں نے حکومت کے خلاف فیصلوں کہ ججمنٹ سننے کرنے ہیں، تصفیے فیصلے کرنے ہیں، تو یہ تاثر درست نہیں ہوگا۔ تو سر عبدالرشید جب ہوئے ہیں تو اس وقت عدلیہ نے انگریز کی ٹریڈیشن انہیرٹ کی تھی، اور پبلک میں عدلیہ کے ساتھ بہت امیدیں بھی وابستہ تھیں اور احترام بھی بہت تھا۔ اسی طرح جب 1955 میں سندھ چیف کورٹ کے فل بینچ نے چیف جسٹس اے آر کارلینس کی قیادت میں گورنر جنرل غلام محمد کے 24 اکتوبر 1954 کے دستور ساز اسمبلی کو برطرف کرنے کے اقدام کو مولوی تمیز الدین کیس میں غیر آئینی قرار دیا، تو اس فیصلے کو پوری دنیا بشمول مغربی دنیا میں بھی سراہا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ نے حکومتی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر یہ فیصلہ دے کر اپنی آزادی کا ثبوت دیا ہے۔ مگر بدقسمتی سے وفاق کی اپیل پر سپریم کورٹ نے جسٹس منیر کی قیادت میں سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر گورنر جنرل غلام محمد کے 24 اکتوبر 1954 کے اقدام کو درست قرار دے دیا۔ یہ ایک فنی نقطے کا سہارا لے کر اس قانون کو ختم کر دیا جس کے تحت ان کو رٹ جاری کرنے کا اختیار ہوا تھا، اور اس کی بنیاد پر ایک ملک میں کوحرام مچ گیا کہ بے شمار قوانین جو اس اسمبلی نے منظور کیے تھے وہ ختم ہو گئے، اور جب ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد ایک نیا حکم جاری کرنا پڑا فیڈرل کورٹ کو، جو نظریہ ضرورت کے تحت جاری ہوا ہے۔ وہ پہلا آرڈر ہے کہ جب کہا گیا کہ جو سارے قوانین ختم نہیں ہوں گے، اور ان کے اوپر پھر ایک ریویو کا اختیار دیا اور اس کی اپنی انٹرپریٹیشن انہوں نے کی۔ اس طرح ہماری جو عدلیہ ہے اس نے فرد واحد کو طاقتور بنا دیا، اور یہ یہاں سے وہ جو گورنر جنرل کا ادارہ ہے وہ مضبوط ہوا، اور عوامی ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوا۔ چونکہ منیر صاحب نے غلام احمد کے ایکشن کو پروٹیکٹ کر گئے، تو اس کی یہ جو عدلیہ کے ذمہ بدنامی کا پہلا داغ ہے یہ اس وقت آیا۔ اگرچہ منیر صاحب نے بعد میں اپنے کچھ ججمنٹس میں یا اپنی کتاب میں اس کو یوں ڈیفینڈ کیا ہے کہ اگر میں اس کو سیٹ اسائڈ کرتا اس کو امپلیمنٹ کون کرتا۔ 16 اکتوبر 1958 کو جب سکندر مرزا نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے مارشل لاء کا نفاذ کیا، تو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی دنیا کے آئین و قانونی تجزیہ نگاروں کی نظریں پاکستان کی عدلیہ کی جانب اٹھیں کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ مگر جسٹس منیر نے ایک مرتبہ پھر سکندر مرزا کے اقدام کو جائز قرار دیا۔ اب اس کو کنٹروورشل ججمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے آپ اس نقطہ نگاہ سے اسے دیکھیں کہ اس وقت ملک نیا وجود میں آیا تھا، ایگزیکٹو ابھی اپنی صحیح پوزیشن بھی گین نہیں کر سکی تھی، کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنی ہوئی تھی، تو اس وقت کے لیے اس قسم کا فیصلہ جو منیر نے دیا، آئی وڈ کال اٹ اے پریگمیٹک ڈیسیژن۔ اس وقت عملی صورت اسی قسم کی تھی۔ 1956 کے دستور میں ایسی کوئی دفعہ نہیں تھی جس میں مارشل لاء لگانے یا دستور کو منسوخ کرنے کی کوئی سزا تجویز کی گئی ہو۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ دستور منسوخ بھی ہو سکتا ہے، مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، ایسی کوئی شک نہیں تھی۔ اس لیے جب 56 کا دستور منسوخ کیا صدر اسکندر مرزا نے، تو
اس کی کوئی آئینی اور قانونی سزا نہیں تھی جو ان کو دی جاتی یا ان پر کوئی مقدمہ چلایا جاتا، اس لیے وہاں عدلیہ کی توثیق کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے نا وہ خود یعنی نیسیسٹی کو کاٹ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کر کے کہو کہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آئین کے مطابق چلو، جو آئین پرووائڈ کر رہا ہے کہ اس کو اختیار تھا معاشرہ لگانے کا یا نہیں تھا، یا آئین توڑنے کا اختیار تھا یا نہیں تھا، اگر وہ نہیں تھا تو نیسیسٹی ارائز نہیں ہوتی۔ 1972 میں عدلیہ کے جس فیصلے کو خاصی شہرت حاصل ہوئی اس کو آسما جیلانی کیس کہا جاتا ہے۔ آسما جیلانی کیس کے اندر بالکل واضح طور پر سپریم کورٹ نے یہ بات بتا دی تھی کہ اگر آئین کے مطابق کوئی آدمی کام نہیں کرتا یا آئین کو توڑ کر کو قبضہ کرتا ہے حکومت پہ تو وہ یوزرپر ہے، اور جس وقت بھی وہ کورٹوں کو اس کا اختیار حاصل ہو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے ہائی ٹریزن کیس میں۔ لیکن آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہمارے یہاں تو ایوب خان صاحب بھی تھے، اس کے بعد ضیاء خان تھے، اس کے بعد ضیاء الحق تھا، ان تمام لوگوں نے، اس کے بعد آخر میں مشرف صاحب تھے، سب نے آئین توڑا، لیکن آج تک اس ملک میں کبھی ان کے خلاف وہ قانونی کارروائی، وہ آئینی کارروائی نہیں کی گئی جو قانون آئین کے اندر درج ہے۔ بھٹو دور اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ اس دور میں 1973 کا آئین بنایا گیا، مگر واضح رہے کہ خود بھٹو صاحب نے اپنے دور حکومت میں اپنے ہی بنائے آئین میں کئی ترامیم کی جو زیادہ تر عدلیہ کے اختیارات سے متعلق تھیں۔ 1977 میں ملک میں تیسرا مارشل لاء لگایا گیا۔ نصرت بھٹو صاحبہ نے درخواست دائر کی مارشل لاء کے خلاف کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے، اس میں ملک کے بڑے بڑے آئین کے اور قانون کے ماہر، جس میں اے کے بروہی صاحب تھے، پھر شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے، پھر آپ کے جناب منظور قادر صاحب تھے، تو بڑے بڑے آئین اور قانون کے ماہر جو تھے اس وقت زندہ تھے، تو پھر بروہی صاحب نے مارشل لاء کی وکالت کی۔ نصرت بھٹو کیس میں پہلی بار نظریہ ضرورت کو اتنی اونچی سطح پر لا دیا گیا کہ آئین سے ماورا بھی کوئی قدم ہو اور اگر وہ ضرورت ہو کہ ایسا قدم لیا جائے تو وہ جائز ہے۔ گزشتہ دو مارشل لاؤں کے برعکس اس مرتبہ فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے آئین کو منسوخ کرنے کے بجائے اس کو معطل کر دیا۔ چیف جسٹس انوار الحق کی قیادت میں فل بینچ نے جنرل ضیاء الحق کو نظریہ ضرورت کے تحت حکمرانی کا جواز عطا کر دیا۔ جنرل ضیاء نے 1981 میں ایک نئی روایت کا آغاز کرتے ہوئے PCO جاری کیا، جس کے تحت عدالتوں کے ججوں کو اس امر کا پابند کیا گیا کہ وہ مارشل لاء حکومت کے اقدامات کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ ہمیں تھریٹ کیا گیا تھا ضیاء الحق کی طرف سے کہ بھئی اگر تم لوگوں نے کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا جو کہ ہمیں سوٹ نہ کیا تو پھر ہم یہاں لیفٹیننٹ جج بنا کے بٹھا دیں گے یا کوئی میجر کو بلا کے بتا دیں گے۔ اچھا، کوشچن واز آف سیونگ دی جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن۔ شیخ انوار الحق ہمارے چیف جسٹس پاکستان کے تھے، انہوں نے ہم آپس میں بیٹھے تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اس وقت جوڈیشری کو انسٹیٹیوشن کے طور پر سیو کرنے کی ضرورت ہے، فوج ہیز ٹیکن اوور۔ مثال انہوں نے دی اس خلیفے کی جس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو کہا تھا کہ تم بغداد کے چیف جسٹس بن جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں تو اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، تو خلیفے نے اسے کہا کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا جی آپ خود ہی تو مجھے کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو ایک شخص جو جھوٹ بول رہا ہے وہ کیسے چیف جسٹس بن سکتا ہے بغداد؟ خلیفہ کو غصہ آ گیا، اس کو جیل بھیج دیا، اور امام ابو حنیفہ بیچارے جیل ہی میں فوت ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس نے امام یوسف کو کہا کہ بھئی تم ان کے نمبر 2 کو، ان کے شاگرد کو، کہ تم چیف جسٹس بغداد کے بن جاؤ۔ اس نے کہا جی مجھے کچھ وقت دے میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ ہی وینٹ اینڈ سو ہز ماسٹر ان دا جیل، ان سے رائے لی۔ امام نے اسے کہا کہ تم قبول کر لو یہ عہدہ۔ اس نے کہا کہ جی آپ خود تو ریفیوز کر بیٹھے ہو اور مجھے کہتے ہو قبول کر لو، اس میں کیا مسئلے تھے؟ وہ کہنے لگے اگر ہم سب ریفیوز کرتے رہے تو یہ ٹائرانٹ، یہ ظالم کچھ ایسے لوگوں کو معمور کر دے گا قضات پر جو کہ جو انصاف مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، وہ نااہل ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس وقت مسئلہ جوڈیشری کو ایز این انسٹیٹیوشن سیو کرنے کا ہے، عدلیہ کو ایز این انسٹیٹیوشن سیو کرنے کا ہے، اس لیے قاضیۃ القضات بن جاؤ۔ مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ سب اگر ہم نہ کرتے تو کورٹ کہاں رہتا، یہ کیا ہوتا وہ کہتا۔ میں ذہنی طور پہ اس بات کو نہیں مانتا۔ سوال یہ اگر وہ ہولڈ نہیں کرتے ان کے حق میں، اگرچہ میں ایگری نہیں کرتا بالکل، تو پریکٹیکل ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کون کرتا۔ اس PCO میں جنرل ضیاء نے